سر ایک عجیب سی سمجھ آتی ہے کہ ایک نقشہ اٹھا لیں، اس نقشے میں مسلمان ملک کو ٹک کر لیں جہاں ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن ہے، نیچے ظاہر ہوں گے فرقے، اور پھر ایک نقشہ اٹھا لیں جس میں آزادی اظہار رائے نہیں، عدلیہ نہیں، صحافت نہیں، سیاست نہیں، جمہوریت نہیں، شورا نہیں، اور 2 نمبری، فراڈ، جھوٹ، ملاوٹ، منافقت، بدفعلیاں، بدگمانیاں، اور اس پہ بھی ٹک لگا لیں، تو وہ دونوں نقشے ملتے ہیں. یعنی آج آپ یورپ اور مغرب کو دیکھیں، بہت برائیاں ہیں، کوئی آئیڈیل معاشرے نہیں ہے، لیکن وہ کہاں ہیں؟ علم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں. اور ہم جو خود کو وارث کہتے ہیں، جو آخرت کی بھی امید رکھتے ہیں، ہماری وہ حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ جب سڑک پہ ہو نا کہ آہستہ چلے آگے آبادی ہے، تو کہا کریں آہستہ چلے آگے گندگی ہے. ہر سطح پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان مثال بننا، کہاں ہے اسلام، کہاں ہے جمہوریت، کہاں ہے پاکیزگی؟ کیوں ہے یہ پوری مسلم امہ زوال میں ایک زوال؟ کیوں نہیں ہماری دعائیں قبول ہو رہی؟ ہر مکہ میں دعائیں، فلسطین آزاد ہو جائے، مدینہ میں دعائیں، مسجدوں میں دعائیں. 2 اور تیسرا، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی بچے غزہ میں کیا کیا نہیں ہوا، کتنے نیک ہوں گے، پاک باز ہوں گے، اللہ کی قدرت، اور ہم سارے مل کر کیوں نہیں بچا سکتے؟ پہ ہونا تھا سر آپ صاحب، اس میں دو سی باتوں سے اتفاق ہے. جزوی اختلاف یہ ہے سب سے پہلی بات کہ یہ باتیں ساری درست ہیں کہ ایک عالم دین کو فزکس آنی چاہیے، کیمسٹری آنی چاہیے، لیکن یہ بات سمجھنا کہ یہ جو میرا فہم ہے یہی قرآن پاک اصل ہے، یہ بات اس کے اوپر تنبیہ کی ضرورت یہ ہے کہ پورا قرآن پاک اٹھا لیں. ابھی پورے قرآن پاک میں 99.99 انسان کی زندگی، اچھے اخلاق، اچھے اعمال کے بعد آخرت کا سبق ہے، جنت، جہنم، اگر آپ قرآن سے آخرت کو مائنس کر دیں گے نا کہ آخرت کا کوئی کنسیپٹ ہی قرآن پاک میں موجود نہیں، یا دنیا گزارنے کے طریقے اور نیک اعمال صالحہ یا تزکیہ نفس موجود نہیں ہے، صرف یہ موجود ہے کہ فزکس موجود ہے، بایو موجود ہے. قرآن حقیقت میں میں صرف یہ اصلاح کرنا چاہتا ہوں درد دل سے، قرآن حقیقت میں کتاب ہدایت ہے. قرآن سائنس کی، فزکس کی، بیولوجی کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن ہمیں اس طرف رہنمائی ضرور کرتی ہے. جو 1% آیات کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ 1% پورا دین نہیں ہے. ایک بات کی میں صرف، لیکن جو باقی ساری باتیں ان کی یہ درست ہیں. یہ جو تزکیہ نفس ہے، یہ جو آپ نے سوال کیا کہ ہمارے معاشرے میں اتنی برائی کیوں ہے، اللہ ایک ہے قرآن. مجھے ایک بات بتائیں، قرآن پاک میں کوئی ایک جگہ کسی عمل کا، جو آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ کا، غیبت کا، یہ تمسخر اڑانے کا، تکبر کا، اعمال صالحہ کا، نماز کا، روزے، زکوٰۃ کا، قرآن پورا بڑا پڑا ہے کہ یا کیا معاشرے، یعنی آپ کیا خیال ہے کہ ان کے بغیر بھی درست ہو سکتے ہیں؟ اگر بندہ یہ سوچے کہ صرف اس بنیاد پہ معاشرہ ٹھیک ہوگا، نہیں ہوگا. قرآن پورے کی بنیاد پہ ہونا ہے، پورے قرآن کی بنیاد پہ ہونا ہے، جز کی بنیاد پہ نہیں ہونا کہ صرف فزکس کی بنیاد پہ یا میتھمیٹک کا انٹرپریٹیشن کی بنیاد پہ معاشرہ درست ہو جائے. سر پھر دوسرے معاشرے کیوں ادیم بھائی آپ اپنے وقت پہ بات کر لیں. بنیادی طور کے اوپر قرآن پاک کے اندر بھی اور اسلام کے اندر بھی بنی الاسلام علی خمس ہی ہے، اسلام 5 اکائیوں پہ ہی کھڑا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں ان کو مٹا کے اسلام کھڑا ہوگا، وہ کھڑا نہیں ہوگا. ایک مسلمان ہے، مثال دے ساحل بھائی میں بیٹھے، میں چاہتا ہوں کہ پورے معاشرے پہ اسلام نافذ ہو جائے، تو سب سے پہلے مجھے کہاں نافذ کرنا ہے؟ خود پہ. بات ہے تم سب سے پہلے اسلام اپنے اوپر نافذ کرنا نا. تو اسلام کی جو نفاذ کے لیے 5 اکائیاں ضروری ہیں، اس کے بغیر ہوگا؟ یعنی نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، روزہ دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے یہ ابتدائی تزکیہ نفس تو قرآن یہاں سے سکھاتا ہے. اس سے تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں. یہاں لیکن اس سے آگے یہ پورے جو قرآن پاک بھرا ہوا ہے آخرت کا، جنت کے ذکر کے اوپر، جہنم کا ذکر، ما بعد الطبیعیات کا، کہ کفار کا قیامت کے دن کیا کہیں گے، اللہ کا انکار کرنے والے، ان کی اہمیت نہیں ہے. ساحل بھائی کی بات سے کئی مرتبہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اللہ معاف کرے باقی ساری باتوں کی اہمیت نہیں، وہ میتھ کی اہمیت ہے، نہیں، وہ فزکس کی اہمیت ہے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابتدا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، انہوں نے خود کہا. اس کے اوپر میرا تو 100% ان کے جملے سے اتفاق ہو گیا، اور میں یہ اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ بنیادی طور پہ دین صرف وہ ہے جو قرآن ہے اور حدیث ہے، بس. ہم تو تیسری آگے بات بھی نہیں کرتے. تو رسول اللہ کی زندگی میں آپ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے فزکس میتھ کی قرآن میں؟ فزکس کون تھا؟ سائنٹسٹ کون تھا؟ یہ جزیات ہیں، یہ اسلام کی جزیات ہیں، ان کو پکڑنا ہے. لیکن اسلام کا غلبہ اسی طریقے سے آئے گا جس طرح پورے خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں پورا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے. 1200 سال مسلمان حاکم رہے ہیں دنیا میں. آپ کا خیال ہے کہ ان کو اسٹیٹس مین شپ نہیں تھی آتی، یا وہ کوئی ان کو یہ آرٹ حکومت کا پتہ ہی نہیں تھا؟ پتہ ہے، حکومت کے آرٹس کا پتہ ہے. ہم اپنی اصل سے دور ہو گئے ہیں، ہم اپنے اوپر اسلام نہیں نافذ کر پا رہے، ہم غیر کے اوپر کیسے کریں؟ سر بات یہ ہے، میں شاید اپنا مقدمہ صحیح طرح پریزنٹ نہیں صحیح کیا، میں تو صرف جز سے اختلاف کیا. نہیں، میں اس جز کی انٹرپریٹیشن چینج کر دیتا ہوں. چاہتے تو وہ بھی اسلام ہے، میں بھی چاہتا ہوں اسلامی. میں کسی شک میں نہیں ہوں کہ مسجد کے علاوہ سولوشن کہیں اور سے آنا ہے، مسجد سے ہی آنا ہے. جب یہ اس بات سے متفق ہیں تو پھر کم از کم علماء کو نشانہ نہ بنائیں. بتاتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاشرے کے نوجوان طبقے کو ساحل بھائی اس طرح کی باتوں سے علماء سے وہ متنفر ہوتے ہیں. تو آپ کی وہاں پہ کام آتا ہے کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں. بتاتا ہوں، سنیں. دیکھیں علماء سے ایک بندے کو آپ متنفر کریں تو علماء کی تو کریڈیبلٹی آپ نہیں خراب کرتے. کریڈیبلٹی سنیں. اب آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ کا پھر یہ کام بن جائے گا، علت آپ پہ بیٹھ جائے گی کہ پھر آپ میرے ایڈوکیٹ بنیے. وہ تو مقدمہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ
100% درست ہے مسجد کا مقدمہ، میں نے پہلے بھی اتفاق کی. نہیں ابھی کیا پتا ابھی اختلاف کرے آپ، وہ تو جز سے ہے، وہ جزئی کا میں ایکسپلین کرنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن میں یہ 4 نشانیاں بتائیں کہ میں تم میں سے ایک بندہ تم ہی میں سے اٹھا کے یہ 4 کام کروانے لگا ہوں. یہ 4 کام اللہ نے پہلی دفعہ نہیں کروائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایک بندے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 4 کام پہلی دفعہ اور آخری دفعہ کروائے. نعوذ باللہ آخری دفعہ نہیں کروائے، صحابہ نے یہ کام کیے ہیں. پھر پہلی دفعہ ایک ہی شخص 4 کام کر رہا ہے، ورنہ یہ پورا کا پورا دور یتلو علیہم آیات کا دور آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک چلا ہے. ورنہ آپ کے ذہن میں کیا نقشہ بنتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو آسمان کی نشانیاں ان کی قوم کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ اوپر دیکھو کوئی شکاف نظر آ رہا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم ٹیلس کو بھی یاد کر چکی تھی. میں ہزار اور مثالیں دے سکتا ہوں، صالح کی، ہود علیہ السلام کی، ادریس علیہ السلام کی. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی سینس پتہ چلے. اور میرا اور یہاں پہ جو فریکچر آتا ہے نا، یہاں پہ ڈفرینس آتا ہے، ڈیلٹا آتا ہے مقدمے میں اور نقطۂ نظر میں، وہ کیا ہے. اللہ عز و جل نے کہا یہ پہلا کام کیا کرے گا، یتلو علیہم آیات کرے گا. دوسرا کام کرے گا یزکیہم. تیسرا کام کرے گا یعلمہم الکتاب. اور چوتھا کام کرے گا حکمہ پریزنٹ کرے گا. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تک کا دور تھا یتلو علیہم آیات کا. یہ میری رائے نہیں ہے، جمہور علماء نے پورا میپ بنایا ہوا ہے. یزکیہم ہر نبی کی خصوصیت میں بتاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سے یزکیہم کا دور شروع ہو جاتا. انہوں نے یتلو علیہم آیات بھی کرنا ہے مگر یزکیہم ان کا خاصہ بن گیا. اس وجہ سے یہ ابراہیم اکارڈ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ سارا کا تذکیہ کرسچینٹی بھی کرا رہی ہے، یہودی تفسیر کہیں اور کی ہے. ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک کتاب کا لفظ نہیں آ رہا. قرآن پڑھیں آپ کو پتہ چلے موسیٰ علیہ السلام نے آگے کتاب کا لفظ انٹروڈیوس کر دیا. اللہ نے کتاب نازل کر دی. کتاب نافذ بھی کروانا تھا موسیٰ علیہ السلام نے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے لے کے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کتاب کے اوپر کیا کرتے رہے، سیاست کرتے رہے، طاقت اور دین نافذ کرواتے رہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے انبیاء سے بتا دیا. اس سے پہلے سیاست کا کوئی مدعا نہیں تھا، اس طریقے سے معاملات نہیں تھے، اور کسی اور طاقت کے اندر بھی آپ دین نافذ کر سکتے، دین اپلائی کر سکتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کسی طاقت کا تابع نہیں آ سکتے. کتاب آپ کے پاس آ چکی ہے. کتاب کا مطلب قانون ہے. وہ کہاں سے لے رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں. چوتھا، عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کے بعد پہلی دفعہ اعلان کر دیا کہ اللہ نے مجھے حکمہ عطا کی. اب حکمہ کا دور سٹارٹ ہو گیا. 671 سال تک یہ دور چلے گا. اب اللہ قرآن میں بتایا، میں قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا یہ سارے 1,24,000 انبیاء ایک طرف الگ الگ کمپارٹمنٹس میں رہے. یہ ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیات بھی کرے گا، یعلمہم الکتاب بھی کرے گا، یزکیہم بھی کرے گا، اور حکمہ بھی کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ یہ ہو گیا ہے اور صحابہ نے 4 کام کیے. میں خلفائے راشدین سے پورا کر دوں گا. اس آپ نے چونکہ یہ پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے، www.sourcecode.academy پہ جائیں، یہ ویب سائٹ ہے. پورا میں نقشہ ریفرنس کے ساتھ، تمام علماء کی ریفرنس کے ساتھ، صحابہ آدم علیہ السلام سے لے کے علی بن ابی طالب تک، آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء اور خلفائے راشدین چاروں، ان چاروں خلفائے راشدین نے یہ 4 کام کیسے کیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں قرآن میں. یتلو علیہم آیات، یزکیہم، یعلمہم الکتاب والحکمہ. اب میں کیوں بتا رہا ہوں، یہاں پہ میرا ڈفرنس کہاں ہے، کیونکہ ابھی تو ایسی بات نہیں میں نے کی، یہ بھی وہی بات کر رہے تھے. مگر جیسے ہی ابھی شام الہی صاحب یہ آیت کا ترجمہ کریں گے اچانک اینگل بدل جائے گا. ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یتلو علیہم آیات کا ترجمہ کیا ہے سر؟ قرآن پاک کی تلاوت کریں. جی اب آپ کو ہی پتا ہے کہ یتلو علیہم آیات، تو یہ والے الفاظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یتلو کا مطلب تلاوت ہے، علیہم ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرتا تھا. مگر قرآن خود بتا رہا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے. اور آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں سے کھلتی ہے ساری کی ساری ڈیمانڈ فار میتھمیٹکس، فزکس اینڈ دس اسٹرانومی اینڈ بایولوجی اینڈ آل آف دس نیچرل سائنسز. اور یعلمہم الکتاب سے کھلتی ہے فرضیت ہو جاتی ہے پولیٹیکل سائنس کی، جس کو ہمیں پتا ہے کہ میں بتاتا ہوں سر. تلاوت کا سر مصدر جو ہے وہ فالو کرنے کا ہے. قرآن پاک خود تلاوت، آپ کیا اس کا ترجمہ کرتے ہیں بتائیں. بتاتا ہوں. آیت کا مطلب آپ کو بھی پتا ہے، آپ نے بھی کافی سارے بیان دیے ہوں گے کہ آیت کا مطلب صرف وہ سطر نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. جو ترجمہ کہنا چاہتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں سر اس کا مطلب کیا اور کیسے ہے وہ بھی بتاتا ہوں. یتلو علیہم آیات کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بتائی ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہی ہے میری آیت ہے، یہ میری آیت ہے. صحابہ کہف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عجیب و غریب واقعہ، اللہ کہہ رہی ہے میری آیت ہے. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کیا واقعہ ہو رہا ہے، جتنے بھی حضرت ادریس علیہ السلام کو اوپر لے کے جایا جا رہا ہے، جہاں بھی ایکسٹراڈنری ایونٹ ہو رہا ہے، حضرت عزیر کے ساتھ کیا واقعہ ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں خود ارشاد فرما رہے ہیں یہ میری آیت ہے، یہ میری آیت ہے. صرف آیت کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ جو ہم نے آیت، جسے ہم نے اور آپ، آیات کا مطلب آیات مبینات کا اور بھی مطلب ہوتا ہے. اس کا آپ ٹرانسلیشن کریں. بتاتا ہوں کہ یہ ان آیات کو ڈی کوڈ کر کے تمہیں فارمولائز کر دے گا. یتلو علیہم آیات کا مطلب بریڈ کرمز کو پیچھے پیچھے فالو کرے گا اور اللہ تک پہنچا دے گا، اللہ کی نشانی کو پوری طریقے سے سمجھائے گا. یہ آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک کا دور ہے. اور یہ میں صرف میں کہتا ہوں ترجمہ تو کریں آگے. یتلو علیہم آیات کا ترجمہ کیا ہے؟ ابھی تو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان سائنس کو ڈی کوڈ کر کے فارمولیٹ کرے گا، ایکویٹ کرے گا. میں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کے 100% کیا. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ جو آپ نے ترجمہ کیا یہ عام فہم انداز میں ذرا سمجھائیں.
جی بتاتا ہوں سر, اور وہ کیسے ہے وہ بھی بتاتا ہوں, اس کو ایز اے فتوا لیجیے گا. قرآن میں اس لیے کہتا ہوں میرا اختلاف یہاں سے اس لیے ہونا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو آپ کو پتا تفسیر بر رائے, آپ نے اپنی تفسیر کی دلیل 1400 سال پہلے سے دے دی. نہیں سر, ابھی سے تو قرآن سے دوں گا. نہیں, میں قرآن سے دوں گا. دیکھیں قرآن پاک کی ایسی تفسیر کرنا جو پہلے کسی امت کے کسی صحابی نے تابعی نے رسول اللہ نے نہ کیا, وہ آپ کو پتا حرام ہے. بالکل آپ کریں آپ تفسیر. یہ جو مقدمہ آپ نے جملہ بولا نا, اس میں یہ مفروضہ ہے کہ صحابہ نے قرآن کی تفسیر کی بھی اور میں ان کے خلاف ہوں. تو واللہ الذی مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں, میں تو پہلے سے یہ سن رہا ہوں. بالکل, میں تو قرآن پاک کے بارے میں یہ کہتا ہوں انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. قرآن کی تشریح کا واحد ایک سورس ہے, وہ رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سنیں, آپ نے یہ ترجمہ کہاں سے لیا؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. 14 سال میں کسی نے کیا؟ 1400 سال میں کسی سے کیا ہو, یہ اسلام نہیں ہے کہ اگر ابن تیمیہ نے کیا تو میں نہیں کر سکتا. اب میں اس بارے میں آپ کی اصلاح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس بات کے اوپر اجماع ہے 1400 سال تک جو بندہ آپ سمجھتے ہیں 1400 سال تک کوئی بندہ ایک بھی صحیح نہیں آیا, میرے پر وہی آئی ہے. یہ راشد الحلیفہ ایک بندہ, نہیں میں ایک بات نہیں کر, راشد الحلیفہ کا پتا آپ کو؟ جی پتا ہے سر, میں اگر میں اتنی سی بات بتاؤں میں نے کیونکہ مجھے ابھی لیٹ ہوا, میں نے آپ کا بتایا, لیکن نہیں وہ ظاہر میں نے سنا بھی ظاہر ہے. اچھا سر میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ٹرانسلیشن ہے نا, نہیں ٹرانسلیشن وہی ہے ظاہر ہے, لیکن وہ آگے راشد الحلیفہ پہلا, راشد الحلیفہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ. اچھا سر, ان کو مقدمہ تو پیش کرنے دیں. اچھا جی سر, جی بولے سر. سر سورہ جمعہ کی آیت ہے جو میں سنا رہا ہوں, سب لوگ اپنے اپنے موبائل پہ سورہ جمعہ کی آیت نکال لیں, قرآن پاک کی آیت کو سنانے لگا اور آپ غور سے سمجھیے گا. جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے یہ 4 کام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 کام کروائے. یہ آیت نمبر 2 ہے سورہ جمعہ کی, یتلو علیہم آیات یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ کہاں سے میں نے مطلب یہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا, اور اس کے بعد میں صحابہ سے مثالیں دوں گا آپ کو. صحابہ سے آپ نے اس ترجمے کی مثال ثابت کرنی ہے کہ پوری امت کہہ رہی ہے اس سے مراد تلاوت ہے قرآن پاک ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے مراد کچھ اور ہے. سر پوری امت نہیں, میرا رب اور اس کا نبی اور صحابی, یہ میرا مقدمہ صحابہ تک ہے. یہی ہے بس, صحابہ کے علاوہ مل کی سلت ہے. بس میں ابھی یہاں تک کی ٹائپ کا آپ سے بار بار پوری امت کہی جا رہے ہیں نا, وہ مقدمہ. اللہ عز و جل نے کہا یسبح للہ, یہ سورہ جمعہ سٹارٹ ہو رہی ہے, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 ایٹریبیوٹس اور صاف بتا دیے. یہ غور سے سمجھے میں کیوں میں یہاں پہ بتا رہا ہوں, کیونکہ اللہ عز و جل نے 4 ایٹریبیوٹس بتائے. نیچے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم امین میں سے میں ایک نبی ابھی مبعوث کرنے لگا ہوں جو تمہارے لیے 4 کام کرے گا. یہ 4 بولے نہیں, الملک القدوس العزیز الحکیم. نیچے 4 کام کرنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, 4 کام کریں گے. یتلو علیہم آیات یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ. اب یہ 4 کا 4 کے ساتھ کمبینیشن غور سے سمجھے. قرآن خود بتا رہا ہے کہ ان کاموں کا ترجمہ کیسے, مطلب کیا لینا ہے. القدوس کا مطلب یزکیہم ہم سب کو پتا ہے, یزکیہم اوپر القدوس لکھا ہوا ہے, اوپر لکھا ہوا ہے العزیز, نیچے یعلمہم الکتاب, اس لیے ہمیں پتا ہے قانون کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اوپر عزیز لکھا ہوا ہے. اوپر لکھا ہوا ہے الحکیم, تو نیچے لکھا ہوا ہے الحکمہ. وہ حکیم ہے تو نیچے حکمہ ہو رہی ہے. اب مجھے اتنی سی بات بتائیں کہ ان تینوں کا کمبینیشن نیچے تینوں 3/3 بالکل 100% میچ کر رہا ہے. تو الملک کا کمبینیشن نیچے یتلو علیہم میں قرآن پڑھ کے سنانے والا نہیں ہو سکتا. الملک کے تھرو پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس سسٹم کو سمجھانے والا ہے. اور یہی کام اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ لعلہم یتفکرون. کیوں آتا ہے یتلو علیہم کے اندر بھی یہ ترجمہ موجود ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. سر میں بالکل ہے, تو اب یہ تو نہیں کہ قرآن سمجھانا کائنات کے رموز و اسرار ہی سمجھانا. سر اس میں کیا ہے سر, یہ اس میں بتاتا ہوں کیا ہے. یہ 33%, یہ 25% آف دا قرآن کا فرضیت ہو جاتی ہے ادھر. یہ 1% نہیں ہے, یہ بیس بنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نمبر 1 پہ ہی آیا ہے کہ یتلو علیہم آیات کے تھرو رموز کائنات, اللہ تعالیٰ کا بولا ہوا کلام جو کائنات ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی وہ کلام کو سمجھاتے تھے, اور نہ صرف سمجھاتے تھے بلکہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اسے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں, اسے ایگری ہو گیا میں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی سمجھانا چاہتے ہیں. آیات کا مطلب ہے کہ قرآن یتلو علیہم آیات میں, آیات کا جو مطلب ہے اس کے اندر قرآن پاک میں ڈھونڈیں جدھر جدھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عجیب و غریب سا جو واقعہ ہوا ہے, جو پھر اس میں تو سارے مسلمان ایگری ہیں. وہی کہہ رہا ہوں سر, نہیں ابھی آپ ڈس ایگریمنٹ کریں گے آپ کہ جب اللہ کہتے ہیں کہ آیات ہے میری, آیات ہیں, آپ ڈھونڈ لیں ساری کی ساری آیات میتھمیٹکس اور فزکس کی ہیں. یہ میرا مقدمہ ہے کہ ساری آیات میتھمیٹکس اور فزکس کی کیا ہیں, یہ بھی بتائیں. کوڈنگ ہے اور اس کو ڈی کوڈ فارمولیٹ کرنا ہے, آپ نے ایکویٹ کرنا ہے. یہ کوشچن ہمارے پاس اب یہاں سے اختلاف ہو سکتا ہے, یہاں پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈی کوڈنگ آپ نے کرنی ہے کہ رسول اللہ کر کے گئے. ہو سر, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر جو حدیث سنائی ہے, حجۃ الوداع, حج آخری حج کے وقت جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا, غور سے سنیے آپ, اس کو سیکنڈ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک یہ ہیں کہ کیا میں نے تم تک حق پہنچا دیا, کیا میں نے دین پورا پہنچا دیا. صحابہ نے کہا جی ہاں پہنچا دیا. اللہ گواہ رہیں کہ یہ گواہی یہ کہ میں نے پہنچا دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاؤ اب دنیا کے کونے کونے تک یہ میرا پیغام پہنچا دو. اسی میں تو ہماری بات شروع ہوئی ہے, پہنچا دو. آپ سنیں سر, سنیں,
اب وہ پچھلے 14 سال کے جو غیر نبی ہمارے سلف صالحین اللہ تعالیٰ کے درجات بلند پہ بلند کرے، ان کے اوپر ہم تحقیق کا دروازہ اس لیے نہیں بند کر سکتے کہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، غور سے اس کو تائید کیجیے کیونکہ میں صحیح حدیث سنا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیغام پہنچاؤ میرا ان لوگوں تک جو یہاں پہ نہیں موجود، چین جاؤ، جاپان جاؤ، امریکہ جاؤ، افریقہ جاؤ، ہر جگہ یہ حکم آ رہا ہے. کون ان کی آگے والی نسلیں جو ان سے سیکھیں گی تو تم سے سیکھیں گی، آگے جائیں گی، وہ جب میرا پیغام سنیں گی تو وہ تم سے بھی بہتر سمجھ لے گی کہ میرا پیغام کیا ہے. فروبا جی فروبا وہ بہتر کیسے سمجھیں گی؟ سر آپ کے پاس آسان سی بات ہے کہ فزکس کے خلاف نہ وہ ہیں نہ میتھمیٹکس کے. جو نقطے پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ فزکس صحابہ سے نہیں آئی تو اب یہ فزکس کو دین کا حصہ نہ بناؤ، وہ یہ کہہ رہے ہیں. میرا مقدمہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیات کے بعد اور آیات کی تفصیل دیکھنے کے بعد، اصحاب کہف کے واقعات، ہزار اور واقعات کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو ڈی کوڈ کرنا قرآن نے افلا تعقلون قرآن نے کہا، لعلہم یتفکرون قرآن نے کہا، تدبرون قرآن نے کہا. تو تدبر کے اوپر جب آیت کے اوپر تدبر کریں گے تو فزکس وہاں پہ، میتھمیٹکس وہاں پہ، یا کوئی بھی نیا علم آیا، ابھی فزکس ہے کل زیرو ہو جاتی ہے فزکس، میں نے کیا کرنا ہے فزکس کا، مجھے تو قرآن چاہیے نا. تو جو بھی نئی جدت آتی ہے علم کی اس کو پکڑ کے جب ہم قرآن کے تحقیقی دورے کریں گے اور کائنات کے رموز کو ڈی کوڈ کر رہے ہوں گے تو وہ دین ہی کا یتلو علیہم آیات ہی کر رہے ہوں گے. ہم یہ کام کیوں کرنا ضروری ہے؟ مقدمہ یہ ہے میرا کہ جس قوم نے یہ کام کیا ہے وہ سومیرینز ہوں، اکیڈینز ہوں، جو بھی اینشنٹ ہسٹری سے گزری ہوں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ ہوں، جنہوں نے جب تک اس نہج کے اوپر فلسفہ مرتب کر رہے تھے اور ریسرچ کرتے تھے مسلمان کیا سے کیا پروڈکشن دے رہے تھے، اور انڈسٹری تک، بایولوجی تک، فزکس تک، میتھمیٹکس تک کہ کون بابا ہے، کون ہیں ان کے بابا، مسلمان ہیں. خوارزمی میتھمیٹکس کا فادر ہے، ابن الحیثم بایولوجی کا فادر ہے. یہ کہاں سے آ رہا تھا؟ اس چینل سے آ رہا تھا کہ بھائی یہ تمہارے لیے صرف ثواب نہیں ہے، اس کے علاوہ کام نہیں چلنا، کسی کا کام نیچے یعلمہم الکتاب کرنی ہے. جو مقصد ہے اس کائنات دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ اللہ کا قانون اللہ کے نظام کے اندر، قرآن کے اندر نافذ کر کے رکھو. یہی نا مقصد ان کا بھی میرا بھی. آپ بتائیں جس کے پاس اس وقت فزکس ہے کیا اس کا قانون نہیں ہے؟ جس کے پاس میتھمیٹکس کیا اس کا قانون نہیں ہے؟ وہ آسمان میں کائنات کی نشانی نہیں ڈھونڈ رہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ڈھونڈ رہے، مگر قانون ان کا نیچے چلنا شروع ہوتا ہے. کیونکہ ہماری فطرہ ہے کہ جو بھی آسمان کا رخ کرے گا، جو کہ آسمان کو دیکھ کے ڈی کوڈ کرے گا، ہمارا ذہن اس کے تابع آئے گا. اس کو ہم ان کو کوئی ایکسٹرا سمارٹ سمجھیں گے، وہ ہوں گے بھی ایکسٹرا سمارٹ ہی، ورنہ عام بندے کا کام نہیں ہے. عبداللہ بن عباس نے ڈیتھ آف اے اسٹار اذا الشمس کورت کی حدیث خود ریکارڈ کرا دی. علی بن ابی طالب نے کہکشاؤں کے لفظ ذوالقرنین کو کون سی طاقت تھی، سبابہ کا مطلب کیا تھا؟ یہ مجاہد کی حدیث ہے بخاری میں کہ سبابہ کا مطلب آسمان میں جانے والے راستے ہیں. میری رائے نہیں ہے، بخاری کے اندر، لیکن ہر جگہ یہ مطلب نہیں ہے سر. مگر مطلب یہ ہے بھی تو صحیح نا. مقصد کیا ہے؟ ان سبابات اور رستے کا علی کا ترجمہ کریں نا آپ. سر میں خالی یہ بتا رہا ہوں کہ ان ایریاز کے اوپر جانا اسلام والوں کا کام تھا. اس وقت اسلام والوں کا کام صرف پانچیوں پر کرانا رہ گیا، یا پھر طہارت کرانا، طلاق کرانا. یہ بھی اہم ہے. آپ کا خیال ہے یہ نہیں ہے؟ یہ بھی اہم ہے. طاقت اس سے نہیں آتی، طاقت یتلو علیہم آیات سے آتی ہے. طاقت بہرحال پہلے اپنے اوپر اسلام نافذ کرنے سے ہی آتی ہے. بالکل یقین پہلے آئے ہوئے. یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ نے خود پڑھی ہے. مگر یار یقین تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ انسپائر آپ نہیں ہیں. اچھا بٹی صاحب، بنیادی طور پہ نا ان کا میں نے دیکھا زیادہ اختلاف نہیں ہے. جو اختلاف ہے نقطہ میں وہ بھی باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی سمجھ گئے. ابھی انہوں نے حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پورا پہنچا کے گئے ہیں. اگر دین پورا پہنچا کے گئے ہیں تو کیا پوری چیز کے اوپر بھی کسی چیز کا اضافہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان علوم کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس میں سے کچھ مطلب نکل سکتا ہے جو قرآن و سنت سے ٹکراتا نہ ہو. جی اگر وہ قرآن و سنت سے ٹکراتا نہ ہو تو نئے علوم کے راستوں سے اس کو سمجھا جائے، ڈی کوڈ کیا جائے. اب میں جو بات سمجھاؤں وہ کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو دین نہیں سمجھا جائے گا. جی جی اس کو کسی بندے کی انٹرپریٹیشن سمجھی جائے گی. یہ بات سمجھ کہ یہ نقطہ اختلاف یہ ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن ہے کہ ایک بندے نے اس قرآن کی آیت سے یہ اخذ کیا اور وہ مطلب اگر قرآن کے باقی کسی سے نہ ٹکراتا ہو تب قبول کیا جائے گا. لیکن یہ نہیں ہوگا فاطمہ صحابہ کا ترجمہ ایک مفسر نے، ایک صحابی نے یہ کیا تو یہاں پہ اپنی انٹرپریٹیشن ڈال دی جائے گی کہ اس سے مطلب آسمان ہی کا راستہ ہے. اگر آسمان ہی کا راستہ، ویسے بھی ہمارے لیے یہ کوئی باتیں عجب ہے نہیں ہے بٹ صاحب، یہ بات کوئی عجب ہے؟ آدم کہاں سے آئے ہیں؟ آسمان سے ہی آئے ہیں نا. رسول حضرت عیسیٰ کہاں پہ ہیں؟ آسمان پہ ہی ہیں. دوبارہ بھی آنا ہے نا. آپ دوبارہ آنے کے قائل ہیں کہ نہیں؟ کچھ لوگ منکر حدیث بھی ہوتے ہیں. رسول اللہ کہاں گئے تھے؟ آسمان سے واپس بھی آئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے تین ہستیاں تو ہمارے سامنے قرآن پاک میں موجود ہیں. حضرت اس کے بارے میں پھر وہی بات نہ، وہ تو انٹرپریشن کا فرق ہے. وہ چلو روایات موجود ہیں. ورفعناہ مکانا علیہ، اس کا اچھا یہ دیکھیں میں کہتا ہوں ان کتاب الابرار لفی علیین، وہ تو میرے آپ کے بارے میں بھی ہے کہ ہماری کتابیں بھی اللہ تعالیٰ علیین میں لے گا. لیکن چلو یہ تین ہستیاں اوپر گئی ہیں، یعنی آدم اوپر سے آئے ہیں، رسول اللہ اوپر نیچے. اس سے یہ صرف ہم نے یہ اخذ کر لیا کہ یہاں سے انٹر پلانٹ جو ہوتا ہے وہ ٹریول ہو سکتا ہے. اس میں مجھے بھی اعتراض نہیں، ان کو بھی اعتراض نہیں، لیکن یہ کہنا کہ جو کسی بندے کی انٹرپریٹیشن ہے وہ دین ہے وہ نہیں ہے.